اور خدا نے قرآن میں انسان اور حیوان کا ڈفرنس یہی بتایا ہے کہ اگر انسان بے مقصد ہو جائے تو اس انسان کی زندگی میں اور اس اینیمل کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اب انسان کی زندگی کب با مقصد بنتی ہے؟ کسی نے امیر المومنین علی بن ابی طالب سے پوچھا کہ مولا انسان کی پہچان کس چیز سے ہے؟ اگر آپ کا بچہ پوچھے یا آپ اپنے بچے سے پوچھ لیں کہ میرے لال انسان میں اور اینیمل میں ڈفرنس کیا ہے، ہیومن میں اور ایک حیوان میں ڈفرنس کیا ہے؟ شاید وہ بچہ بولے کہ ہم بات کرتے ہیں بابا، شاید جانور بات نہیں کرتے، لیکن آپ دیکھو گے کہ طوطے بھی تھوڑا بہت باتیں کر لیتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ کسی چیز کو آپ اپنی نسلوں کو سمجھاؤ، پہلے اسے یہ بتاؤ کہ انسان کیا نہیں ہے، یہ بات میں اسے سمجھاؤ کہ انسان کیا ہے۔ ایک مرتبہ آپ کوشچن کرتے ہیں کہ یہ لاؤڈ کیا ہے، یہ ممبر کیا ہے، ایک مرتبہ آپ یہ کوشچن کرتے ہو کہ یہ کیا نہیں ہے۔ تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ جناب یہ لاؤڈ کیک ہے تو آپ بولو گے نہیں ہے، میں بولوں کیا یہ لکڑی ہے، ووڈ ہے، آپ بولو گے نہیں ہے۔ تو جب نہیں سمجھ میں آ جائے گا تو اینڈ میں جو بچ جاتا ہے، جو ہے، وہ آٹومیٹیکلی ابھر کے آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ تو یہ بہترین طریقہ ہے کسی بھی اپنی نسلوں کو کسی بھی چیز کو سمجھانے کے لیے۔ تو اگر آپ اپنے بچے سے پوچھ لو کہ میرے لال ہیومن میں اور اینیمل میں ڈفرنس کیا ہے، صرف یہی ڈفرنس آپ اگر سمجھا دو تو انسان کو اسلام کا مقصد، اہل بیت کی زندگی کا مقصد، ان کی قربانیوں کا مقصد انسان کو سمجھ میں آ جائے گا۔ ایک وہ انسان ہے جو اپنی لائف کو بچانے کے لیے بلینس لگا دیتا ہے، اور مولا حسین اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے اپنے بچوں تک کو بھی کربلا میں لے جاتے ہیں۔ تو سوال ہے کہ ایک طرف لائف کی اتنی ویلیو کہ بولا جائے کہ انسان کی زندگی کا ایک ایک سیکنڈ بھی ویلیبل ہے، اور بولا جائے کہ ایک لمحہ کبھی کبھی 70 سال کی 70 ایئرز کی عبادت سے بھی کیا ہو جاتا ہے، افضل ہو جاتا ہے۔ اور اسی قیمتی زندگی کو امام حسین کربلا میں جا رہے ہیں، اور یزید جیسے سپاہی ان کے اور وحشی لوگوں کے سامنے اپنی زندگی جو ہے قربان کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ امیر المومنین سے پوچھا گیا کہ واقعاً ہم شیعہ ہیں تو امیر المومنین کی اس حدیث اور اس جملے سے انسان کو پراؤڈ بھی کرنا چاہیے کہ واقعاً امیر المومنین نے شیعوں کی فضیلت میں اس سے بڑے کوئی جملے نہیں ہو سکتے۔ امام نے فرمایا کہ انسان کا پتہ انسان کی عقل سے چلتا ہے، انسان کا پتہ انسان کے وزڈم سے چلتا ہے، انسان کا پتہ انسان کے وجود کے اندر جو خدا نے سب سے بڑی نعمت دی ہے۔ یہ بھی کوشچن آپ اپنی نسلوں سے کر سکتے ہو کہ میرے لال وہ کون سی خصوصیت ہے، اسپیشلٹی تمہارے اندر ہے جو کسی حیوان کے اندر نہیں ہے۔ شاید وہ بولے کہ بابا اللہ نے مجھے کان دیے ہیں، تو آپ بولو کان تو حیوان کو بھی دیے ہیں۔ اللہ نے مجھے مثلاً پیٹ دیا ہے تو پیٹ تو حیوان کو بھی دیا ہے۔ کبھی بھی اس بات پہ فخر نہ کرنا کہ تم زیادہ کھاتے ہو، زیادہ کھانا تو حیوان بھی ہم سے زیادہ کھا لیتا ہے۔ کبھی بھی اس بات پہ فخر نہ کرنا کہ مثلاً میں دیکھتا بہت اچھا ہوں، میری نظر بہت تیز ہے، میری نظر بہت شارپ ہے، لیکن آپ دیکھو گے تو چھوٹا سا کتا ہے، اس کی نظر انسان سے بھی زیادہ تیز ہوتی ہے۔ کبھی یہ مت بولنا کیونکہ میں چیزوں کو اسمیل کرتا ہوں، سونگتا ہوں، لہذا اس لیے میں انسان ہوں۔ سونگنے کی طاقت خدا نے ہیومن سے زیادہ اینیمل کو دی ہے۔ کبھی یہ نہ بولنا کہ مثلاً میں اسپورٹس میں بہت زیادہ تیز دوڑتا ہوں، لہٰذا یہ کمال انسانی ہے، یہ انسان کے پرفیکٹ ہونے کی نشانی ہے کہ انسان بہت ہیوی ویٹ اٹھا لیتا ہے، انسان بہت فاسٹ طریقے سے دوڑ لگا لیتا ہے، تو انسان سے زیادہ تیز گھوڑا دوڑ لیتا ہے۔ کبھی یہ نہ بولنا میں اس لیے انسان ہوں کیونکہ ایک دن میں بھوکا رہنے کی میرے اندر صلاحیت موجود ہے، میں روزہ رکھ لیتا ہوں، تو بولے گا آواز آئے گی ارے اونٹ تو 3 دن بھی کھانا نہ کھائے، اس میں تم سے زیادہ برداشت ہے۔ کبھی یہ نہ بولنا کہ اس لیے میں انسان ہوں کیونکہ میرے بازو میں طاقت بہت زیادہ ہے، مثلا میں 200 kg کا ویٹ اٹھا لیتا ہوں، میں 150 kg کا ویٹ اٹھا لیتا ہوں، ارے تم سے زیادہ ویٹ تو ایک گدھا اٹھا لیتا ہے۔ اب وہ کون سی چیز ہے جس پہ انسان کو ناز ہونا چاہیے؟
وہ کون سی چیز ہے جس پہ انسان کو فخر ہونا چاہیے؟ نہ فخر اپنی آنکھوں پہ کرنا، نہ اپنے کانوں پہ کرنا، نہ اپنی سفید چمڑی پہ کرنا، نہ اپنے بدن کی طاقت پہ کرنا، نہ اپنے قدموں کی طاقت پہ کرنا، نہ اپنے ہاتھوں کی طاقت پہ کرنا۔ امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ ایسی چیز خدا نے تجھے دی ہے جو کسی اینیمل کو نہیں دی ہے۔ اگر ہاتھوں کی بات ہے تو یہ حیوانات کو بھی دیے ہیں، اگر شکم کی بات ہے تو یہ حیوانات کو بھی دیے ہیں، اگر آنکھوں اور کانوں کی بات ہے یہ تم سے زیادہ طاقتور حیوان کو دیے ہیں۔ سردیوں میں تجھے کپڑوں کی ضرورت ہے، گرمیوں میں تجھے ٹھنڈی ایئر کنڈیشنز کی ضرورت ہے، لیکن حیوان کو نہ کپڑوں کی ضرورت ہے، حیوان کو نہ ایئر کنڈیشنز کی ضرورت ہے۔ اس کا بدن تم سے زیادہ مضبوط ہے، لیکن کبھی سوچو وہ کون سی چیز ہے ان ساری طاقتوں کے ہوتے ہوئے بھی یہ انسان ہے جو شیر کو پنجرے میں بند کر دیتا ہے؟ وہ کون سی طاقت ہے کہ اتنے بڑے طاقتور گھوڑے کو انسان اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے، اتنے بڑے ایلیفنٹ کو انسان اپنے کنٹرول میں لا لیتا ہے؟ کتنا وحشی حیوان ہے، اسی حیوان کو رام کر کے اپنے ہاتھوں میں اور اپنی قدرت میں لا دیتا ہے۔ وہ کون سی طاقت ہے جس کے لیے خدا کہتا ہے سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، اے انسان میں نے زمین کو تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ ارے اتنا ضعیف انسان جو سردی میں خود کو بچا نہ سکے، جو گرمی کو برداشت نہ کر سکے، لیکن اتنے حیوانوں کو کنٹرول کر لیتا ہے۔ ایک انسان 1000 ٹنوں کے جہاز اور ایروپلین کو ہواؤں میں اڑاتا ہے، ایک انسان اتنی بڑی گاڑی کو چلاتا ہے، ایک انسان ہے جو کائنات کو گویا مسخر کر کے چلا رہا ہے۔ فرمایا وہ ایک چیز ہے جس کا نام ہے عقل۔ یہ عقل میں نے کسی حیوان کو نہیں دی، یہ عقل میں نے تجھے دی ہے، انسان کو دی ہے۔ اب شریعت کا دروازہ کھلنا شروع ہو جاتا ہے، اب شریعت کی ونڈو کھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ جو فلسفہ کہ یہ حرام ہے، یہ فلسفہ کہ یہ حرام ہے کہ بیٹا یہ نہ کرو حرام ہے، بیٹا یہ کرو کہ واجب ہے، یہ نہ کرو مثلا حرام ہے۔ اب یہ حرام کا فلسفہ کیا ہے؟ اب ہر وہ چیز جو میری عقل کو نقصان دیتی ہے اسلام نے اسے حرام کر دیا، اور ہر وہ چیز جو میری عقل کو فائدہ دیتی ہے اسلام نے اسے واجب کر دیا۔ کیونکہ اگر خدا عقل کو نہیں بچائے گا تو انسانیت نہیں بچے گی، اور اگر انسانیت نہیں بچے گی تو انسان ہونے کا فائدہ کیا ہوا؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ مثلا ایک چھوٹا سا کوشچن ہے کہ اپنے بچوں سے کیا کریں تاکہ اس کے ذہن بیدار ہونا شروع ہو جائے۔ مثلا پوچھئے سب سے زیادہ وحشی جانور کون ہے؟ ہاں، وحشی مطلب چیرنے والا، پھاڑنے والا، سب سے زیادہ وائلڈ جانور کون ہے؟ تو شاید آپ کو کہیں کہ مثلا شیر ہے یا ریچھ ہے، بیر ہے، لیکن پھر اس سے پوچھئے کہ ایک شیر ایک مہینے میں کتنے جانور مارتا ہے؟ میکسیمم ایک شیر، ایک لوئن کتنے ہرن مار دیتا ہے، کتنے جانور مار دیتا ہے؟ نیشنل جغرافیہ میں آپ دیکھیں اور ریکارڈ نکالیں کہ دنیا کا سب سے درندہ ترین جانور کتنے مارتا ہوگا؟ میکسیمم 30 ہرن مار لے گا، 40 ہرن مار لے گا، 50 ہرن مار لے گا۔ لیکن سوال ہے کہ ایک انسان ایک مہینے میں کتنے انسانوں کو مارتا ہے؟ ایک انسان 3 مہینوں میں کتنے انسانوں کو مارتا ہے؟ ہاں، ایک ایٹم بم نے 65,000 لوگوں کی جان لے لی، دوسرے ایٹم بم نے 95,000 لوگوں کی جان لے لی۔ تو سب سے وحشی ترین وجود اگر کائنات میں پایا جاتا ہے وہ اس انسان کا ہے جب وہ اینیمل بن جاتا ہے۔ اسی لیے خدا نے یہ نہیں کہا کہ یہ اینیمل ہے، بلکہ فرمایا یہ حیوان سے بھی کیا ہے؟ بدتر ہے۔ شیر شکار تب کرتا ہے جب اسے بھوک لگتی ہے، وہ اپنی بھوک کو بجھانے کے لیے شکار کرتا ہے، وہ ایک نیچرل ایکٹ ہے اس کا۔ لیکن انسان آپ دیکھو پیٹ بھرا ہوتا ہے، وہ ہزاروں انسانوں کی جانیں لے لیتا ہے۔ یہ کون سا انسان ہے جس کے وجود میں قدرت عقل نہیں ہے؟ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے، فرمایا آخرت میں جو ترازو پروردگار عالم نے رکھا ہے، ہم یہاں سے سوچ کے جا رہے ہیں کہ نمازیں لے کر جاؤں گا، روزے لے کر جاؤں گا، مجلسیں لے کر جاؤں گا، ماتم لے کر جاؤں گا، حج و عمرے لے کر جاؤں گا، اور یہ طلب رکھتا ہوں کہ پروردگارہ مجھے جنت میں بھیج دیا جائے۔ اللہ کی آواز آئے گی تمہارے سارے اعمال کو میں عقل کے ترازو میں تولوں گا، اگر وہ اعمال عاقلانہ ہوئے تو تجھے جنت میں بھیجوں گا۔ ایسے حج کا فائدہ کیا جو حج عاقلانہ حج نہ ہو؟ ارے حج تو یزید نے بھی کیے تھے،
ارے حج تو بنو عباس نے بھی کیے تھے. ارے ایسے حج کا فائدہ کیا کہ اللہ کے نمائندے کو زندان میں ڈالا ہوا ہو اور باہر جا کر بندہ حج کرتا ہو. ایسے عمرے کا فائدہ کیا کہ یہاں بندہ ظلم کرے اور اس ظلم کے پیسوں سے جا کر عمرہ کرے. ایسے مال کا فائدہ کیا جو مال لوگوں کے حقوق کو ضبط کر کے کمایا گیا ہو اور اسی مال سے بندہ کیا کرے, خیرات کرنے لگے. تو یہاں پہ یہ سمجھانا چاہا کہ تمہارے جتنے بھی اعمال ہیں وہ عقل کے ترازو پہ رکھے جائیں گے. اگر عاقلانہ طور پہ تم نے نماز پڑھی ہے, عاقلانہ طور پہ تم نے حجاب کیا ہے, عاقلانہ طور پر تم نے عبادت کی ہے, تو اللہ کہے گا جنت میں چلے جاؤ. کیوں امیر المومنین نے فرمایا کہ جو ہماری ولایت کے اندر رہتے ہیں انہیں جہنم کا خوف نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ جو ولایت کے حصار میں آ گیا, فرمایا یہ مت سوچا کرو کہ تم جنت میں جاؤ گے. اگر ولایت میں ہو تو پریکٹیکلی تم اسی وقت جنت کے اندر موجود ہو. یہ اور بات ہے تجھے جنت نظر نہیں آ رہی. اب یہ ولایت کا کانسیپٹ کیا ہے؟ ہم نے کانسیپٹ کو ذرا خراب کر دیا. ہم نے کہا کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے وہ مثلاً ہمارا مسلمان بھائی ہے, اور جو علی ولی اللہ کہے وہ ہمارا مومن بھائی ہے. اور جیسے اس نے علی ولی اللہ کہا اور بچے نے کہہ دیا کہ میرے امام 12 ہے, تو لہذا یہ کس کے قابل ہو گیا؟ جنت کے قابل ہو گیا. اچھا میں پھر ایک آپ سے کوشچن کروں کہ جناب یہ تو بتائیے کہ جب شیعہ جنازہ اٹھایا جاتا ہے اور قبرستان میں لے جایا جاتا ہے اور اسے جب دفنایا جاتا ہے تو اس جنازے کے اوپر تلقین پڑھی جاتی ہے. تلقین اس کے کاندھوں کو پکڑ کے اور ہلا ہلا کے بولا جاتا ہے کہ اسمع وافہم, سن اور سمجھ, سن اور سمجھ. واللہ اگر کوئی اوپر انگریز کھڑا ہو تو وہ ہنسے گا, کہے گا جو باڈی ایکسپائر ہو گئی, اب اس کے سارے سینسز ختم ہو گئے, نہ یہ سن سکتا ہے نہ یہ سمجھ سکتا ہے. اگر سمجھتا اور سنتا تو وہ خود کو بچاتا اور قبر سے نکل کے فوراً دوڑ جاتا. اب اسی مردے کو ہلا ہلا کے بتایا جا رہا ہے کہ سن اور سمجھ, کہ تجھ سے پوچھا جائے گا تمہاری کتاب کون سی ہے, تمہارا رب کون ہے, تمہارا نبی کون ہے, تمہارا امام کون ہے. اور جب پوچھا جائے کہ کتاب کون سی ہے, بولنا القرآن و کتابی محمد و نبی علی و امامی اللہ ربی, یہ جواب دے دینا. اب سوال یہ ہے کہ وہ بندہ جو پوری زندگی مجلسوں میں آتا رہا, جسے پتا تھا کہ قرآن کتاب ہے, محمد نبی ہے, علی امام ہے, اللہ رب ہے, اسے بتانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ پوری زندگی 60-70 ایئرز جس بندے نے نمازیں پڑھی, جس نے حج کیے, اسے کیوں ہلا ہلا کے بتایا جا رہا ہے؟ اور دوسرا کویشچن میرا یہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی کسی بھی ایسے ایجوکیشن سسٹم مجھے بتا دیجئے کہ ایگزام لینے سے پہلے پیپر کو آؤٹ کر دیا جائے. آپ یونیورسٹی جا رہے ہو, آج آپ کا ایگزام ہے اور وہاں سے پیپر آؤٹ ہو گیا کہ آج آپ سے 5 کویشچن کیے جائیں گے. کتاب کون سی ہے, امام کون سا ہے, نبی کون سا ہے. کیا یہ چیٹنگ نہیں ہے کہ مردے کو قبر اور منکر و نکیر کے آنے سے پہلے پوری چیٹنگ ہو رہی ہے کہ تم سے پوچھا جائے گا امام, حالانکہ اس کو پتا ہے لیکن پھر بھی ہم اسے سکھا رہے ہیں کہ امام کون ہے, نبی کون ہے, رسول کون ہے. کیا یہ لاجیکل ہے؟ کیا پروردگار عالم ایسا کچھ کر سکتا ہے؟ جب ہم کوئی ایسے اسکول میں اپنے پیپر کو لیک نہیں کریں گے تو خدا اپنے کویشچنز کو باہر کیوں نکال رہا ہے؟ دراصل یہ مردے کو جو ہلا ہلا کے بتایا جاتا ہے یہ مردے کے لیے نہیں ہے, یہ ان مردوں کے لیے ہے جو اس مردے کے اوپر کھڑے ہیں. رسول فرماتے ہیں زندگی یہ جسم نہیں ہے کہ جب ایک قافلہ آ رہا تھا, یا رسول اللہ اتنے لوگ آ رہے ہیں, نبی نے فرمایا یہ سارے ڈیڈ ہیں, سارے مردے ہیں. کہ یا رسول اللہ یہ تو لائیو ہیں, چل رہے ہیں, گھوم رہے ہیں. کہ لائیو یہ نہیں ہوتا جس کی باڈی لائیو ہو, لائیو وہ ہوتا ہے جس کی فکر لائیو ہو, جو بیدار ہو. کہ یہ کبھی چلتے ہیں پھرتے ہیں پر سو رہے ہیں, پتہ ہی نہیں ہم کس عالم میں ہیں اور کس لیے ہیں. فرمائے وہ زندگی جو مچھر کے پر کے برابر نہیں. اگر کاؤنٹ کیا جائے پورے یونیورس میں تو یہ 60-70 ایئرز کی زندگی ہے کیا واقعا اس کے مقابلے میں. کہ آیت اللہ العظمیٰ طباطبائی صاحب تفسیر المیزان جب بھی اپنا درس دیتے تھے تو اپنے شاگردوں کو کہتے تھے کہ ابدیت تمہارے انتظار میں ہے. شاگرد پریشان, پھر کہتے تھے میرے بچوں ابدیت تمہارے انتظار میں ہے. کہ ابدیت کیا ہے؟ کہ ایسی لائف جو فور ایور ہے وہ تمہارے انتظار میں ہے.
اور اس ہمیشہ والی زندگی کو جو نان اسٹاپ زندگی ہے، جو کبھی ختم نہ ہونے والی لائف ہے، وہ تمہارا ویٹ کر رہی ہے۔ فرمایا اس زندگی کے مقابلے میں یہ زندگی جو ہم جی رہے ہیں یہ قطرے کے برابر بھی نہیں ہے۔ لیکن امپورٹنٹ کتنی ہے یہ زندگی؟ فرمایا وہ زندگی جو تھاؤزنڈز نہیں، ملینز نہیں، بلینز آف ایئر سے بھی زیادہ ہے۔ فرمایا اس نان اسٹاپ اور بلینز آف ایئرز والی لائف کو یہ چھوٹی زندگی بناتی ہے۔ جیسے آپ اپنے بچے کو لے جاؤ، یہ پوری جو کائنات میں نشانیاں ہیں، اس میں اگر آپ سوچو گے اللہ نے آپ کے لیے کیا رکھی ہے، ہدایت رکھی ہے۔ ایک درخت ہے، آپ اپنے بچے کو بولو میرے لال اتنا بڑا درخت ہے، اس کے نیچے ایک پتا گرا ہوا ہے، پتے کے ساتھ ایک دانہ پڑا ہوا ہے، اسے بولو یہ اتنا بڑا درخت جو دیکھ رہے ہو یہ ایک دن کیا تھا؟ دانہ تھا، نقطہ تھا، ڈاٹ تھا۔ آج وہ ڈاٹ کیا بنا ہے؟ بہت بڑا درخت بنا ہے۔ یہی وجود جسمانی انسان بھی ایک دن ڈاٹ تھا۔ اگر آپ انسان دیکھو، انسان کس چیز سے بنا؟ انسان ایک ڈاٹ سے بنا ہے، مضغہ بنا، علقہ بنا، پھر یہ وجود جسمانی انسان بنا، آج یہ اتنا بڑا جثہ بنا۔ ہم ڈاٹ تھے، پھر مر جائیں گے، پھر ڈفرنٹ ڈاٹس میں ہم کیا ہو جائیں گے؟ بٹ جائیں گے۔ لیکن یہی ڈاٹ کیا کرتا ہے؟ عمل انجام دے کے اس اتنی بڑی آخرت کو کیا کرتا ہے؟ جنم دیتا ہے۔ یہ 1 آور ان ہاف آور، یہ زیارت کرنا، یہ اعمال کرنا، یہ شاید چھوٹے چھوٹے وقتوں میں بدل جاتے ہیں، لیکن امام حسین فرماتے ہیں یہ تو آفٹر دی ڈیتھ تمہیں پتا چلے گا کہ ایک زیارت حسین کا جو ڈاٹ تھا وہ کتنی بڑی عبادت میں بدل چکا ہے۔ ایک 17 منٹ کی نماز ہے، اس نے کتنی بڑی چیزوں کو جنم دیا ہے۔ جب دنیا کا دانہ درخت بنا سکتا ہے تو حسین کی مجلس کے جنت نہیں بنا سکتی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ پہلا اسٹیپ جو آپ نے سمجھنا ہے، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم رٹے کے بڑے عادی ہیں۔ بچے کو بھیج دیا اپنے ٹیچر کے پاس کہ جناب اسے قرآن سکھائیے، اسے تجوید سکھائیے۔ اب بچے نے قرآن بھی سیکھ لیا، تجوید بھی سیکھ لی، اب گھر آیا اور آپ کو مثلا سورہ ہم سنانے لگا، قل هو اللہ احد سنانے لگا، سورہ یاسین سنانے لگا، ناد علی سنانے لگا۔ باپ خوش ہو گیا کہ میرے بچے نے قل هو اللہ احد یاد کر لیا۔ ارے کتنے تجھے قل هو اللہ احد پڑھانے والے دکھاؤں، کتنے تجھے حافظ قرآن دکھاؤں جنہوں نے اہل بیت کے سر قلم کیے، کتنے ایسے حافظ دکھاؤں جنہوں نے مکتب کو تباہ و برباد کر دیا۔ سوال یہ نہیں رٹا لگوانے سے نسلوں کو نکالو، رٹے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اسے ایک آیت پڑھاؤ اور اس آیت کو سمجھاؤ، اسے ایک سورہ حمد سکھاؤ لیکن حمد کا مفہوم پڑھاؤ۔ جب تک مفہوم کی طرف نہیں جاؤ گے، صرف رٹے کے پیچھے جاؤ گے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب تک اسلام کی تھیوری کو بندہ نہیں سمجھتا، اور تھیوری کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ اللہ کو سمجھانے سے پہلے اسے یہ سمجھاؤ کہ انسان کیا ہے، اسے یہ سمجھاؤ کہ انسان کی باڈی کیا ہے، اسے یہ سمجھاؤ کہ انسان کا سول کیا ہے، اسے یہ سمجھاؤ کہ ڈفرنس بٹوین انسان اینڈ اینیمل کیا ہے۔ اگر ان ڈفرنسز کو سمجھ جائے گا تو بڑی آسانی سے خدا کو بھی سمجھ جائے گا، پھر آیتیں بھی سمجھ آئیں گی، پھر احکام بھی سمجھ آئیں گے، پھر نماز کا فلسفہ بھی سمجھ آئے گا، پھر روزے کا فلسفہ بھی سمجھ آ جائے گا۔ تو امیر المومنین نے بڑا آسان کر دیا، فرمایا فرق انسان اور فرق حیوان یہ ہے کہ انسان صاحب عقل ہے اور حیوان صاحب عقل نہیں ہے۔ اب یہ عقل کیا ہے؟ قرآن میں ایک لفظ آتا ہے یا اولی الالباب، اے صاحبان لب۔ صاحب لب مطلب جس کے پاس لب ہے، جس کے پاس لب ہے۔ میرے پاس انگوٹھی ہے، میں صاحب انگوٹھی ہوں۔ کسی کے پاس اونٹ ہوتا تھا، عرب کہتے تھے یہ صاحب ابل ہے، اونٹ والا ہے، انگوٹھی والا ہے۔ انسان کو بولا جاتا ہے عقل والا، صاحب عقل، صاحبان لب۔ لیکن عربک ڈکشنری کو جب کھولیں گے تو لب کہتے ہیں اخروٹ کو۔ اخروٹ کی شکل بھی انسانی مغز جیسی ہوتی ہے، برین جیسی ہوتی ہے اخروٹ۔ اخروٹ کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک ہے اخروٹ کا چھلکا، ایک ہے اخروٹ کا مغز۔ صاحب لب اسے بولتے ہیں جس کے پاس چھلکا بھی ہے، جس کے پاس مغز بھی ہے۔ اور فرمائے جو صاحب لب نہیں، مطلب چھلکا ہے پر مغز نہیں ہے۔ اور فرمائے ہمارے شیعہ وہ ہوتے ہیں جن کے پاس چھلکا بھی ہوتا ہے، ساتھ میں مغز بھی ہوتا ہے۔ اور اللہ اسی مغز کی وجہ سے، اسی برین کی وجہ سے،
اسی عقل کی وجہ سے اس کو کیا بھیجے گا؟ جنت میں بھیجے گا. لیکن عقل کو ذرا سمجھنے کے لیے، کیونکہ اکثر اوقات ہماری مائیں بہنیں بھی اسپیشلی ان کنٹریز میں سوال کرتی ہیں کہ کئی احادیث میں عورت کو ناقص العقل بولا گیا ہے، تو وہ کہتی ہیں کہ گویا اہل بیت نے ہماری علیاذ باللہ توہین کر دی ہے، یا یہ جملے صحیح نہیں ہیں، یا یہ جملے کسی نے ڈالے ہیں، ایسا ہو نہیں سکتا، اللہ ان چیزوں میں ڈفرنس کر نہیں سکتا. اب کئی ایسے مرد بھی ہیں جن میں عقل نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ کسی ایک فرد کو بولا جائے. پہلے جب آپ کو عقل سمجھ آئے گی، پھر اس کے ہونے اور نہ ہونے کی بات آپ کو سمجھ آ جائے گی. عقل کوئی ایسا کمال نہیں ہے کہ انسان بولے اگر میرے پاس ہے تو میں با کمال ہوں. عقل ایک ٹول ہے جس کو انسان نے استعمال کرنا ہے. مثلا آپ ایک گاڑی دیتے ہو بچے کو، ایک گاڑی دیتے ہو جوان کو. گاڑی جو بچے کو دیتے ہو، مثلا کوئی ٹین ایجر بچہ ہے، اس کے لیے کوئی گاڑی بنائی جائے تاکہ وہ سیکھے، اس کی گاڑی کی سپیڈ مثلا آپ رکھو گے 40 تک، کہ اس سے زیادہ یہ بچہ گاڑی چلا نہ سکے. لیکن جو بڑا بندہ گاڑی چلائے گا اس کی سپیڈ میں بھی 120 140، اب یو کے میں تو 70 سے اوپر بھی چلانا بڑی بات ہے، تو آپ اس کی سپیڈ کی لمٹ اتنی رکھو گے. اب یہ نہیں کہ اگر بچے کو میں نے 40 سپیڈ والی گاڑی دی ہے تو میں گویا بچے کی انسلٹ کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ اس کی شاید طاقت ہی اتنی ہے کہ وہ گاڑی اتنی چلا پائے. آپ کے جسم کی طاقت زیادہ ہے، کسی کے جسم کی طاقت کم ہے. بچہ ہے وہ شاید 1 kg اٹھا پائے، جوان ہو جائے گا تو 10 kg اٹھا لے گا، اور مضبوط ہوگا، کوئی باڈی بلڈر ہوگا وہ 70 kg اٹھائے گا. اس میں کوئی انسلٹ نہیں ہے کہ اگر کوئی 1 kg اٹھا رہا ہے دوسرا 10 kg اٹھا رہا ہے. ہر بندہ اپنی باڈی کے پاور کے اکارڈنگ ویٹ کو کیا کر رہا ہے؟ اٹھا رہا ہے. اور اللہ نے اختیار دیا ہے، اختیار عام دیا ہے کہ اگر تم چاہو تو اپنی عقل کی پاور کو بڑھا سکتے ہو. وہ مرد بھی بڑھا سکتا ہے، وہ عورت بھی بڑھا سکتا ہے. لیکن جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو بائی نیچر خدا اس عقل کو ایک مخصوص حد تک تقسیم کرتا ہے، اس کی بھی ایک معنی ہے. لیکن پہلے عقل کو سمجھیے کہ عقل کیا ہے، پھر امیر المؤمنین کی بات سمجھ میں آئے گی کہ ہمارے شیعہ اسی لیے شیعہ ہیں کیونکہ با عقل ہوتے ہیں. فرمایا شیعہ کبھی بے عقل نہیں ہوتا. اس کا ریزن بھی امیر المومنین نے بتایا اور آپ کو سن کے آپ کا وجود محسوس ہو جائے گا. لیکن پہلے عقل کو سمجھیے کہ عقل کیا ہے. جب بھی آپ سعودی عرب جاتے ہیں یا کسی بھی عرب کنٹری میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ عربوں نے اپنے سر پہ ایک چفیہ بولتے ہیں، ایک کپڑا ڈالا ہوتا ہے اور اس کے اوپر ایک بلیک، ہمارے لوگ مذاق اڑاتے ہیں، ٹائر ٹائپ کوئی رنگ ٹائپ کوئی چیز ڈالی ہوتی ہے، جس کو عرب بولتے ہیں اقال. کیا بولتے ہیں؟ اقال بولتے ہیں. آج بھی عرب یہ ڈالتے ہیں. یہ عرب کا کلچر تھا، یہ عرب کی رسم تھی. یہ کب سے ڈلا؟ فرمایا اس زمانے سے، کیونکہ آج آپ کی سواری گاڑی ہے، آپ سب کے جیب میں آپ کی گاڑی کی کیز موجود ہیں، چابیاں موجود ہیں. ہے اس ہال میں کوئی ایسا بندہ جس کے جیب میں کی نہ ہو؟ یا آپ کسی اور کی گاڑی پہ آئے ہو تو چابی نہیں ہوگی، لیکن اگر آپ اپنی گاڑی پر آئے ہو تو آپ کے پاس چابی ہوگی. تو عربوں کی اس زمانے میں جو گاڑی کی چابی تھی وہ یہ سر پہ رکھا ہوا اقال تھا. عرب کہیں بھی جاتے تھے ساتھ میں اونٹ ہوتا تھا. اب نماز پڑھنے کا وقت ہوا، قضاء حاجت کا وقت ہوا، کسی جگہ سے کسی چیز کو شاپنگ کرنے کا وقت ہوا، اب اونٹ اگر کھڑا رہتا تو اونٹ بھاگ جاتا. لہذا عرب اپنے سر سے یہ رسی اتارتے اور اونٹ کے گھٹنے پہ اس رسی کو باندھ دیتے، اور اس کی وجہ سے اس کا نام پڑا اقال. کیونکہ عربی میں کسی بھی چیز کو گرہ لگانا، باندھنے کو کیا بولا جاتا ہے؟ اقال بولا جاتا ہے. اور عقل اقال سے نکلا ہے. اقال کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ چیزوں کو باندھنا جانے وہ بندہ عقل مند ہے. جو بندہ چیزوں کو باندھنا جانے. اب ایک وجود میں شہوت زیادہ ہے، اگر یہ شہوت کو باندھنا جانتا ہے تو یہ عقل مند ہے. انسان کو غصہ آتا ہے، اگر یہ غصے کو باندھنا جانتا ہے، اگر اپنے اینگر کو باندھنا جانتا ہے تو یہ انسان عقل مند ہے. انسان کے وجود میں جیلسی ہے، انسان کے وجود میں لالچ ہے، کہیں پہ غیبت اور گوسپ کرنا چاہتا ہے، لیکن اگر یہ اس کو باندھ لیتا ہے، اپنے جذبات کو باندھنا جانتا ہے، اپنی شہوت کو باندھنا جانتا ہے، اپنی لالچ کو باندھنا چاہتا ہے تو یہ عقل مند ہے. اب ایک انسان ہے وجود بائی نیچر انسان کو
کو غصہ آتا ہے، اگر کوئی آپ کی انسلٹ کرے تو آپ کو غصہ آئے گا، اگر آپ کی سیلف اسٹیم ہرٹ ہو تو آپ کو غصہ آئے گا۔ ایک مرتبہ ماں نے تھپڑ مار دیا یا باپ نے غصے میں کچھ بول دیا، اب یہ جوان بیٹا ہے، 15 کا ہے، 16 کا ہے، تو اس کو غصہ آتا ہے اور غصے کی بنیاد پہ یہ ری ایکشن دکھانا چاہتا ہے۔ اب جیسے ری ایکشن پہ آتا ہے اس کے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ وَلَا تَقُولُ لَهُمَا اُفٍّ، یہ دیکھو کہ تو کس پر غصہ کر رہا ہے۔ اب یہاں پہ اگر اپنے غصے کو باندھ لیتا ہے تو انسان ہے، اگر غصے کو آزاد کرتا ہے تو یہ حیوان سے بدتر ہے۔ انسان کے وجود میں شہوت ہے، اب شہوت میں نے کہاں پوری کرنی ہے؟ شہوت ہے وجود میں، روڈ پہ چل رہا ہے، کسی پہ نگاہ پڑی، اب دیکھیے حیوانوں میں ایک عقل نہیں ہوتی، کہیں پہ کوئی ڈاگ کوئی کتا جا کے دیکھو گے، کوئی پاکستان میں تو گدھے بہت زیادہ ہیں اور گدھے نما بھی بہت زیادہ ہیں، اور وہاں پہ آپ دیکھو گے تو گدھے پہ فرق نہیں پڑتا، جب اس نے اپنے وجود کی شہوت کو پورا کرنا ہوتا ہے جہاں دل آیا پورا کر دیتا ہے۔ کتے کو اگر کھانے کی دل کرے جو بھی مل جائے گا وہ کھانا شروع ہو جائے گا، کیونکہ اس کے وجود میں عقل نہیں ہے۔ لیکن فرمایا تو انسان ہے، جب نگاہوں کو روڈ پہ چلائے تو تیرے وجود میں عقل ہونی چاہیے کہ آنکھ کس چہرے پہ جانی چاہیے اور کس چہرے پہ نہیں جانی چاہیے، زبان پہ کنٹرول ہونا چاہیے کہ میں نے زبان سے کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا، کانوں پہ کنٹرول ہونا چاہیے کہ کان سے کیا سننا ہے کیا نہیں سننا۔ تو فرمایا جس کے وجود میں جتنی عقل زیادہ ہے اس انسان کے وجود میں اتنا ایمان زیادہ ہے۔ تو اگر عقل ہے تو علی ابن ابی طالب کا چاہنے والا ہے۔ اب عقل کو سب سے زیادہ جو چیز افیکٹ کرتی ہے وہ انسان کے جذبات کرتے ہیں، انسان کے ایموشنز کرتے ہیں۔ تو جو انسان جتنا ایموشن کے اندر ہوتا ہے اس کی عقل اتنی لوز ہو جاتی ہے، اس کی عقل اتنی ڈھیلی ہو جاتی ہے، اس کی بندھی ہوئی چیزیں اتنی ڈھیلی ہو جاتی ہیں۔ تو لہذا فرمایا کہ ایموشنز میں جو فیصلے لیتے ہیں وہ اکثر فیصلے غلط ہوتے ہیں، لیکن جو فیصلے لاجیکل ہوتے ہیں وہ فیصلے پائیدار ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب چھوٹی سی نشانی امیر المومنین نے جو بتائی عقل کی، اس کی طرف بڑھوں۔ فرمایا میرے شیعہ سب سے زیادہ عقل مند ہیں۔ امیر المومنین کوئی ایسی سائن، کوئی ایسا نشانی تو بتائیے کہ اگر ہم سے کوئی 4 برادر غیر شیعہ ملیں تو ہم بولیں کہ بھائی شیعہ عقل مند ہوتے ہیں اس نشانی کی بنیاد پہ، کیونکہ عقل کے کوئی سینگ نہیں ہوتے، عقل کی کوئی نشانی نہیں ہے کہ ماتھے پہ لکھا ہو کہ یہ بندہ عقل مند ہے، کہ جناب نے داڑھی رکھی عقل مند ہے، جناب کے سر پہ امامہ ہے عقل مند ہے، یا جناب کی آنکھیں بڑی ہیں عقل مند ہے، یا جناب بڑا باکسر ہے اور ہاتھ مضبوط ہیں تو عقل مند ہے۔ کہ عقل کی نشانی ان چیزوں پہ نہیں ہے۔ عقل کی نشانی کس چیز پر ہے؟ امام نے فرمایا عقل مند کا پتہ عقل مند کی سلیکشن سے چلتا ہے۔ عقل مند کا پتہ عقل مند کی سلیکشن سے چلتا ہے۔ کہا اس کی سلیکشن بتاتی ہے کہ بندہ کتنا عقل مند ہے۔ اور پھر مسکرا کر کہا کہ علی ابن ابی طالب شیعہ عقل مند کیوں ہیں؟ کہ کیونکہ شیعوں نے نبی کے بعد علی کو چنا، ان کی سلیکشن بتا رہی ہے کہ یہ بندہ کتنا عقل مند ہے۔ میں نارملی پاکستان میں یہ جملہ بولتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ امیر المومنین فرماتے ہیں نحن ابناء الدلیل، یاد رکھنا کہ تم ریزن والے ہو، تم دلیل والے ہو۔ جس کے پاس دلیل ہوتی ہے وہ گھبراتا نہیں ہے، جو بے دلیلہ ہوتا ہے وہ گھبراتا ہے۔ مثلا کسی کو بولا باڈی کو برن کیوں کرتے ہو، آپ بت کی عبادت کیوں کرتے ہو، اگر اس کے پاس ریزن نہیں ہے تو آپ سے بحث نہیں کرے گا، کہے گا چھوڑ دو، میرا عقیدہ میرا، آپ کا عقیدہ آپ کا۔ لیکن جس کے پاس دلیل ہے وہ کسی بھی بندے کے ساتھ بیٹھ جائے، اسے ضرورت ہی نہیں ہے۔ مثلا کوئی آپ کو سردیوں کے موسم میں آپ جیکٹ پہن کے گھومو، کوئی پوچھے جیکٹ کیوں پہنی ہے تو آپ کے پاس دلیل ہے کہ بھائی سردی بہت ہے۔ لیکن اگر کوئی گرمیوں میں جیکٹ پہن کے گھومے اور اس سے کوئی پوچھے کہ آپ نے جیکٹ کیوں پہنی ہے تو اس کے پاس کوئی آنسر نہیں ہے، وہ کہے گا میری مرضی ہے، میں نے پہنی ہے تو پہنی ہے۔ امیر فرماتے ہیں کہ شیعو تم نحن ابناء الدلیل، فرمایا ہم اہل بیت والے دلیل والے ہیں، ہر چیز کے لیے ہم نے اپنے پاس کیا رکھا ہے، ریزن رکھا ہے۔ تو لہٰذا جس کے پاس دلیل ہے وہ کبھی فائٹ نہیں کرتا، جس کے پاس دلیل ہے وہ کبھی ابیوز نہیں کرتا، جس کے پاس دلیل ہے وہ غصے میں نہیں آتا۔ رسول نے کہا میری بات نہیں مانتے، آؤ مباہلے میں ٹھہرتے ہیں، اگر تم سچے ہو ٹھیک، اگر میں سچا ہوں اور اگر تم جھوٹے ہو تو تم پر اللہ کی لعنت ہے۔ وہ سارے بھاگ گئے نا کیونکہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی۔ تو فرمایا تم دلیل والے ہو۔ تو میں کہتا ہوں اگر کوئی آپ کو بولے نا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو اپنا پہلا امام نہ مانو، دا فرسٹ خلیفہ آف پیغمبر نہ مانو،
تو میں نے کہا نہ لڑائی کی ضرورت ہے نہ جھگڑے کی ضرورت ہے، آپ بولو کہ آپ کا چیلنج مجھے ایکسیپٹ ہے۔ آج کے بعد میں علی ابن ابی طالب کو پہلا امام نہیں مانوں گا، لیکن عقل کہتی ہے اگر اچھے کو چھوڑ رہے ہو، بیٹر کو چھوڑ رہے ہو، اگر اچھے کو چھوڑ رہے ہو تو اس کی جگہ پہ پھر کسی ایسے کو لاؤ یا علی جیسا ہو یا علی سے بیٹر ہو۔ یہ چیلنج آپ دیجیے کہ ٹھیک ہے آج کے بعد ہم علی ابن ابی طالب کو نہیں مانتے، لیکن سوال یہ ہے پھر یا کوئی اور دو مجھے۔ اگر آپ کہتے ہو اس ٹیچر سے آپ نے پڑھنا نہیں ہے تو میں کہوں گا ٹھیک ہے میں اس ٹیچر کو چھوڑ رہا ہوں، لیکن اس کی جگہ پہ کوئی ایسا ٹیچر دو یا ایسی ٹیچر جیسا ہو یا اس سے کیا ہو مور بیٹر ہو۔ تو وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک جائیں گے، علی جیسا ان کو ملے گا نہیں۔ تو چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے پھر بھی وہ آپ کو علی ابن ابی طالب کے دروازے پہ لا کے کھڑا کر دیں گے۔ لیکن یہ ایک آنسر ہے، لیکن امیر المومنین میں اس میں پوری دنیا بسا دی ہے۔ فرمایا عقل مند کا پتہ عقل مند کی سلیکشن سے چلتا ہے۔ اگر اس نے علی کو سلیکٹ کیا ہے تو اس کا مطلب یہ عقل مند ہے، کیونکہ علم میں سب سے زیادہ، شجاعت میں سب سے زیادہ، حسب میں بہتر، نسب میں بہتر، سچائی میں بہتر، یعنی کیریکٹر امیر المؤمنین کا اس زمانے میں سب سے اعلیٰ ترین کیریکٹر ہے۔ اب اس نے جو چنا وہ کس کی بنیاد پہ چنا؟ عقل کی بنیاد پہ چنا۔ تو عقل مند کا پتہ عقل مند کی سلیکشن سے چلتا ہے۔ اب یہاں پہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پھر ایک شکایت کرتے ہیں، کہتے ہیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ شیعہ جب اپنا امام کسی کو بناتا ہے تو پرفیکشن کو دیکھتا ہے کہ لیڈرشپ میں پرفیکٹ ہو، نالج میں سب سے زیادہ ہو، شجاعت میں سب سے زیادہ بریو پرسنالٹی ہو، لیکن فرمایا تم اپنی زندگی کے دوسرے کاموں میں جب سلیکٹ کرنے پر آتے ہو تو اپنی عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ گھر لینا ہے کہاں لینا ہے، کس گھر کو میں نے سلیکٹ کرنا ہے، دوستی کرنی ہے تو فرینڈشپ میں نے کس سے کرنی ہے، کس کو میں نے سلیکٹ کرنا ہے، شادی کرنی ہے تو کس عورت سے شادی کرنی ہے، خاتون نے شادی کرنی ہے تو کس مرد سے شادی کرنی ہے۔ تمہاری سلیکشن کی بنیاد کیا تمہارا عقل ہے، یا پھر ہماری سلیکشن کی بنیاد مال بن جاتا ہے، یا پھر ہماری سلیکشن کی بنیاد حسن بن جاتا ہے، یا پھر ہماری سلیکشن کی بنیاد لالچ بن جاتی ہے۔ جنہوں نے امام حسین کو چھوڑا، مثلا ایک بندہ ہور ہے اس کی سلیکشن حسین ہے، دوسرا ابن سعد ہے جس کی سلیکشن یزید ہے، ایک قاضی شرح ہے، قاضی ہے، مطلب عالم ہے، مطلب دین پڑھا ہوا ہے، حدیثیں اسے آتی ہیں، قاضی القضات ہے، جج ہے اس زمانے کا، بٹ وہ یزید کو سلیکٹ کرتا ہے، وہ لیٹر لکھتا ہے کہ حسین واجب القتل ہے، اگر حسین ابن علی کو قتل بھی کر دیا تو جہنم میں نہیں جاؤ گے۔ امیر المومنین کا زمانہ، کچھ ایسے ہیں عمار جیسے، ابو ذر جیسے، میں سمیت تمار جیسے، سلمان فارسی جیسے، جنہوں نے علی ابن ابی طالب کو سلیکٹ کیا۔ کچھ جنگ جمل میں جاتے ہیں، طلحہ ہیں، زبیر ہیں، اور جنہوں نے نبی کے زوجہ کو سلیکٹ کیا۔ اب سلیکشن کی جو بنیاد ہے وہ کیا ہے، بیس آف سلیکشن کیا ہے؟ اگر بیس آف سلیکشن عقل ہے تو بندہ جنتی ہے، لیکن اگر بیس آف سلیکشن مال بنا، بیس آف سلیکشن لالچ بنی، بیس آف سلیکشن حسن بنا۔ اب سنو امیر المومنین کا جملہ، فرمایا کمال کی بنیاد پہ چنا کرو، کمال اس چیز کو چنا کرو جو کبھی فنا نہ ہو، کبھی ختم نہ ہو۔ مرد نے شادی کی حسن کی بنیاد پہ کہ خاتون کا چہرہ بڑا خوبصورت ہے، میں شادی کر لیتا ہوں، تو مولا فرماتے ہیں حسن کب تک باقی رہے گا؟ آج حسین ہے، 50 سال کے بعد بندے کا کیا حال ہوتا ہے؟ جتنی بھی اسپیشلی بالی ووڈ یا ہالی ووڈ کو آپ دیکھ لیں، جتنی بھی ایکٹریسز ہیں جو ٹاپ پہ ہوتی ہیں، جن کو اسٹار بولا جاتا ہے، ان کی شائننگ ایکٹنگ ایج جو ہوتی ہے وہ 15 ایئر ہوتی ہے، 15 سال 20 سال۔ اس کے بعد کیونکہ جیسے اس کا حسن جاتا ہے اس کو فلمیں ملنا بند ہو جاتی ہیں۔ اگر حسن کی بنیاد پہ سلیکشن، اب یہ نہیں کہ حسن میٹر نہیں کرتا لائف میں، وہ بھی میٹر کرتا ہے، کیونکہ انسان نے آنکھوں سے رہنا ہے، جسم کے ساتھ رہنا ہے، صرف سول کے ساتھ نہیں رہنا، وہ میٹر کرتا ہے، لیکن وہ پرائورٹی نہیں ہے۔ فرسٹ پرائورٹی تمہارے ذہن میں کیا ہونی چاہیے؟ وہ چیز جو ختم نہ ہو۔ حسن ختم ہو جاتا ہے، آج بہترین بیوی لیا، خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہوا، کوئی اسکن پرابلم ہوئی اور ساری اسکن ڈیمیج ہو گئی تو فوراً اسے کیا کر دے گا؟ چھوڑ دے گا۔
ایسے کئی کیسز میں نے کینیڈا میں دیکھے، ایک بندے نے بیوی کو طلاق دے دی اور خاتون سے پوچھا کہ آپ کو طلاق کیوں ملی؟ کہ میرے شوہر نے کہا کہ پتہ نہیں اپنے ناک کا آپریشن کرواؤ، آپ کا ناک ہمیں اچھا نہیں لگتا، اور ہم نے آپریشن نہیں کروایا، اور اس نے اسی طرف سے کیا کر دیا، مجھے ڈائیورس دے دیا۔ اب جو میرج نوز کی بنیاد پر ہو، جو میرج انسان کی باڈی کی بنیاد پر ہو، جیسے وہ چیز ختم ہوگی وہ رشتہ کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا، کیونکہ ایموشن واز بیسڈ آن بیوٹی، ایموشن بیوٹی کی وجہ سے تھے، اور جیسے بیوٹی گئی انسان کے ایموشنز بھی کیا ہو گئے؟ چلے گئے۔ لیکن فرسٹ پرائورٹی اگر کیریکٹر کو رکھا جائے، اچھا کیریکٹر کبھی نہیں جاتا، کیریکٹر کو بقا ہے۔ اگر ایک بندہ سچا ہے، اگر کوئی خاتون باحیا ہے، اگر کوئی خاتون عفیف ہے، یہ عفت 70 سال تک باقی رہتی ہے۔ اگر مرد غیرت مند ہے، غیرت تو ہمیشہ باقی رہتی ہے نا، یہ نہیں کہ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے انسان کی غیرت چلی جائے، غیرت تو ہمیشہ رہتی ہے۔ تو فرمایا کیریکٹر کی وجہ سے فرسٹ پرائورٹی کیریکٹر ہے، پھر سیکنڈ پرائورٹی انسان کی باڈی ہے، پھر تھرڈ پرائورٹی یہ ہے کہ تمہاری پسند کیا ہے، اس کی پسند کیا ہے، پھر فورتھ پرائورٹی یہ ہے کہ تمہارے تھاٹس کیا ہیں، اس کے تھاٹس کیا ہیں، پھر اسٹیپ بائی اسٹیپ انسان آگے بڑھتا ہے۔ لیکن اگر تمہاری سلیکشن کی بنیاد عقل رہی، کبھی زندگی میں ناکام نہیں رہو گے۔ اگر سلیکشن کی بنیاد عقل رہی، گھروں میں سکون رہے گا۔ اگر سلیکشن کی بنیاد عقل رہی، اس اولاد سے اللہ بھی راضی رہے گا، تم بھی راضی رہو گے۔ لیکن تمہاری سلیکشن کی بنیاد عقل نہ رہی تو زندگی تباہ ہو برباد ہو جائے گی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک جوان ہم سے ملا اور تقریباً کہنے لگا مولانا 28 ٹائم میں کربلا جا چکا ہوں۔ میں نے کہا الحمدللہ ماشاء اللہ۔ کہ 28 مرتبہ کربلا گیا اور مولا حسین کی زری کو پکڑ کر میں نے امام سے ایک پرومس کیا۔ میرے اندر ایک بیڈ ہیبٹ تھی، بری عادت تھی۔ میں نے پرومس کیا کہ مولا حسین میں آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا، ڈرنک نہیں کروں گا۔ میں نے کہا پھر؟ کہ اب 3-4 سال ہو گئے میں کربلا نہیں جاتا۔ میں کیوں؟ کہ اب شرم آتی ہے کہ 28 مرتبہ زری پہ ہاتھ رکھ کے پرومس کیا شراب نہیں پیوں گا، بٹ اسٹل میں شراب پیتا ہوں، اور میں کربلا نہیں جا رہا شرم کی وجہ سے۔ کہ اب کیا جا کے بولوں امام حسین کو؟ مولا حسین میں نے ابھی تک شراب چھوڑی نہیں۔ تو سوچا کریں کہ وہ امام حسین جن کے یہاں لوگ جاتے ہیں، آپ سنتے ہیں کہ معذور گیا شفا مل گئی، بے اولاد گیا اولاد مل گئی۔ کبھی قرآن کی اوپن آیت ہے الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز فحشاء سے بچاتی ہے، منکر سے بچاتی ہے۔ بندہ رات کو نماز پڑھتا ہے، صبح فحشاء کرتا ہے، رات کو نماز پڑھی صبح جا کے ہزاروں لوگوں کو گالیاں دیتا ہے۔ تو کیا ہوا پھر خدا کی اس پرومس کا کہ نماز انسان کو فحشاء سے بچاتی ہے، نماز انسان کو منکر سے بچاتی ہے؟ مجھے کیوں نہیں بچا رہی ہے نماز؟ کہ وہ امام حسین جس کی دربار میں ہور جائے تو جنتی بن کے واپس آئے، اور ایک بندہ 28 ٹائم امام حسین کی قبر پہ جائے اور کہے کہ مولا حسین میں شراب نہیں پیوں گا، پھر بھی پیتا رہے۔ اسلام رولز کا نام ہے، رولز کو فالو کرو گے تو نجات ملے گی، رولز کو توڑو گے۔ یہ بالکل ایسے ہے کہ رول بنا دیا جہاں پر ریڈ سگنل ہو آپ نے گاڑی روکنی ہے، اب آپ بولو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے الحمد پڑھ کے سگنل توڑوں گا، اور اللہ مجھے کیا کرے گا؟ بچائے گا۔ امیر المومنین کیا کریں گے؟ بچائیں گے۔ رول ہے۔ اگر پتا ہے کہ اونچائی سے جمپ مارنے سے نیچے مر جاؤں گا، اب یا اللہ مدد تو کیا، یا علی مدد تو کیا، اگر جمپ مارو گے تو مرو گے۔ رولز رول، اسلام کے رولز کو اسٹڈی کرو۔ امیر المومنین نے فرمایا سلیکشن اچھی تو بندے کی زندگی اچھی۔ پھر میں نے ان سے ایک ہی کوشچن کیا، میں نے کہا امام حسین سے وعدہ کر کے جب واپس آتے ہو اپنے وطن تو میں نے کہا تمہارے دوست کیا ڈرنک کرتے ہیں؟ اس نے کہا سارے کے سارے شرابی ہیں۔ میں نے کہا ان کے ساتھ بیٹھتے ہو؟ کہاں بیٹھتا ہوں۔ میں نے کہا جب تم رول کوئی فالو نہیں کر رہے، فرمایا انسان برا بنتا ہے برے دوستوں کی وجہ سے، انسان اچھا بنتا ہے اچھے دوستوں کی وجہ سے۔ اگر تمہاری گیدرنگ بری ہے تو تم برے ہو جاؤ گے، کتنا بھی قرآن پڑھو، کتنی بھی حدیثیں پڑھو، کتنی بھی زیارتیں پڑھو، بروں کے ساتھ ہم نشینی کرو گے برے بنو گے، اچھوں کے ساتھ بیٹھو گے اچھے بنو گے۔
اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ان کا ولی ہے جن کو اندھیروں سے، ڈارکنس سے نکال کے کہاں لاتا ہے؟ لائٹ کیا ہے؟ لائٹ عقل ہے. ظلمت کیا ہے؟ جہالت ہے، نالج کا نہ ہونا ہے. تو میں نے کہا یہ تو علی نے پہلے ہی بتایا تھا، اہل بیت نے پہلے ہی بتایا تھا کہ اگر برے دوستوں کے ساتھ گھومو گے کبھی بھی بری عادتیں تمہارے وجود سے نہیں نکلیں گی. ایک خاتون کتنی بھی غیبت اور گوسپ نہ کرنا چاہے، لیکن اگر صبح شام اس کی دوستیں غیبت کرتی ہیں وہ آٹومیٹیکلی غیبت کرے گی. ایک روایت تھی کہ زیادہ عورتوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو. پھر کسی خاتون نے کہا مولانا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا مسئلہ غیبت کا ہے. ایسی محفل میں، اب وہ عورتوں کی محفل ہو یا مردوں کی محفل ہو، آج کل تو مرد عورتوں سے 2 قدم آگے ہیں، ایسی محفل میں نہ بیٹھا کرو جہاں پہ غیبت ہوتی ہو. غیبت ہوگی، برائی ہوگی، آپ کے ذہن میں کچرا جائے گا، نفرتیں جائیں گی، اور آپ اپنے سکون کو کیا کر دو گے؟ تباہ کر دو گے. اور چند لمحوں کے لیے حسین سے ملا، چند لمحوں کی ملاقات نے اور بنا دیا. زہیر بن قین، چند لمحوں کی ملاقات ہے معصوم امام سے اور اسے جنتی بنا دیا. اسی طرح ابن ملجم، چند لمحوں کی اس کی ملاقات تھی کتامہ سے. آیا تھا امیر المومنین کو قتل کرنے، لیکن اپنے ارادے میں اتنا مصمم نہیں تھا. لیکن اس خاتون نے اس کے ارادے کو کیا کر دیا؟ مصمم کر دیا. یہ اسٹڈی کیا کریں کہ کسی معصوم نے صلح کو سلیکشن کیا، کسی معصوم نے جنگ کو سلیکشن کیا. کوئی معصوم ہے جو 14 سال زندان میں چلا جاتا ہے. ہاں. سب سے بڑا کام جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے کیا، جو امام کی پوری زندگی کا نچوڑ آپ نکال سکتے ہیں، امام نے آرگنائزیشن آف لا بنائی. کسی امام نے اتنے لائرز نہیں بنائے جتنے آپ کے امام موسیٰ کاظم نے بنائے. انشاءاللہ کل پرسوں مجلس میں اس ڈیٹیل میں جائیں گے ٹاپک کو لے کر. آج وقت میں قلت ہے، مقدمہ صرف میں نے بیان کیا ہے. انہی لائرز نے کہ اتنے لائرز امام نے بنائے، آرگنائزیشن، پوری آرگنائزیشن بنائی. ہر شہر میں امام کا ایک لائر ہوتا تھا جس کو وکیل بولتے ہیں، جو کلیکشن آف خمس کرتا تھا اور امام کے لیے وہ سہم امام اور سہم سادات کو لا کے جمع کرتا تھا. سب سے زیادہ جس امام کو خمس ملتا تھا وہ امام موسیٰ کاظم تھے. امام رضا کو بولا جاتا ہے غریب الغربا. ایون 1 year تو کیا 1 day کے لیے مولا زندان نہیں گئے. اور ایک امام 14 years زندان میں رہے، ان کا لقب غریب الغربا نہیں ہے. امام رضا کا لقب غریب الغربا ہے. کبھی سوچا کیوں؟ ان حکمتوں کو سمجھا کر. آج بھی بادشاہ جاتے ہیں کہتے ہیں مولا رضا آپ تو بڑے امیر ہو، اتنا بڑا حرم، اتنے بڑے صحن، آپ کو کیوں غریب الغربا؟ یہاں غربت مادی نہیں ہے. واحد امام ہیں جن کو 40 سال تک اپنوں نے امام نہیں مانا. کس بنیاد کی وجہ سے؟ سب سے زیادہ پیسہ وکیلوں کے پاس تھا، اور وہی وکیل تھے جنہوں نے پیسہ امام کو دینے سے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا. اب کیونکہ امام کو پیسہ نہ دیں، انہوں نے بولا کہ یہ امام نہیں ہے، اور آگے امام پہ بڑے بہتان لگائے. لیکن وہ لوگ بچے جنہوں نے اپنی عقل سے کام لیا. فرمایا 2 طرح کے رزق ہوتے ہیں. ایک رزق مادی ہے، مٹیریل رزق، سیلری کتنی ہے، گھر کتنا بڑا ہے، گاڑیاں کتنی ہیں. ایک رزق اولاد ہے کہ بندے کے پاس اولاد کتنی ہے. کسی کے پاس 1 بچہ، کسی کے پاس 4 بچے، 5 بچے. لیکن یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی. سب سے بڑا رزق جو خدا انسان کو دیتا ہے وہ رزق علم محمد اور آل محمد ہے. رزق روحانی جو خدا دیتا ہے. یہ مجلس اسی رزق کا ایک حصہ ہے. آپ مجلس سنتے ہو، جیب میں کچھ لے کر نہیں جاتے، لیکن یہ مجلسیں انسان کے وجود کو بدل دیتی ہیں، آپ کے تھاٹس کو بدل دیتی ہیں. یہ مجلسیں آپ کی زندگی کو ایک پاتھ دیتی ہیں، ایک راستہ دیتی ہیں کہ میں زندگی میں آگے جا کے اپنے انتخاب کو کیا کروں؟ صحیح کروں. مولا کا ایک عاشق تھا، ایک زائر تھا. اب جو بندہ عاشق ہوتا ہے اس کا دل ہوتا ہے میں اپنے امام سے ملوں. کہتے 40 کے دن تھے، لوگ جا رہے تھے کربلا، بسوں میں، گاڑیوں میں. کہتا میں نے دیکھا کہاں جا رہے ہو؟ سب نے کہا کربلا جا رہے. تو کہہ رہے آنکھوں سے آنسو بہ آئے. میرا دل بڑا تھا میں کربلا جاؤں، لیکن کہہ رہے میں غریب تھا. اگر پیسے ہو بھی جاتے تھے میں جسمانی طور پہ انفٹ تھا، کون لے جاتا مجھے؟
کہتے ہیں مجلسوں میں سنا تھا کہ اہل بیت سخی بھی ہیں، اہل بیت کریم بھی ہیں۔ سخی وہ جو مانگنے پہ عطا کرے، کریم وہ جو نہ مانگنے پر بھی کیا کرے، عطا کرے۔ کہتا ہے گھر گیا، 2 رکعت نماز زیارت امام حسین پڑھی، سجدے میں گیا، گریہ کیا، شکایت کی امام حسین سے، میں نے کہا مولا حسین میں نے تو سنا تھا کہ آپ سخی ہیں اور کریم ہیں، مولا کیا آپ کی زیارت صرف امیروں کے لیے ہے، صرف صحت مندوں کے لیے؟ مولا کیا غریبوں کو کبھی کربلا نہیں بلاؤ گے؟ کہتا ہے روتے روتے میری آنکھ لگ گئی، سجدے کے عالم میں سو گیا، خواب کے عالم میں امام حسین کی زیارت نصیب ہوئی۔ امام نے فرمایا کہ میرے چاہنے والے کبھی اپنے امام سے ناراض نہ ہوا کرو۔ فرمایا وہ ابھی میری کربلا گئے ہیں، حسین تیرے خواب میں خود چل کر آئے، وہ میری زری کو دیکھیں گے، تو حسین ابن علی کے چہرے کو دیکھ رہا ہے۔ فرمایا یاد رکھ زندگی میں ایک بار بھی اگر کربلا آ سکتے ہو تو آنا ضرور، کیونکہ مرنے کے بعد جب اس کے ثواب کو دیکھو گے تو بہت پچھتاؤ گے کہ کاش میں زیادہ جاتا۔ لیکن کہا مولا اگر میں غریب ہوں نہیں آ سکتا، کہ تم نے خود نہیں کہا کہ اہل بیت کریم ہیں، کہ غریب ہو تو کیا ہوا، آ سکتے ہو تو آؤ، لیکن ساری کوششوں کے باوجود اگر نہ آ سکو تو ہم کریم ہیں۔ کہ مولا مر جاؤں منکر و نکیر نہیں کہیں گے، عاشق حسین تھا، اتنے بڑی بڑی باتیں کرتا تھا، ایک ثواب زیارت حسین لے کر نہیں آیا۔ تو امام نے کہا جب کبھی دل کرے نا ہم اہل بیت کی زیارت کا، دل تڑپے، تو فرمایا خلوص دل سے مجھ حسین کو ایک سلام کیا کرو، ہم کہیں گے لکھا جائے تیرے نام اعمال میں اس نے حسین کی زیارت کے ثواب کو حاصل کر لیا۔ کہ مولا ایک سلام سے ثواب زیارت مل جائے گا اہل بیت کا؟ فرمایا ایک نشانی اگر وہ آ جائے تو سمجھنا زیارت کا ثواب مل گیا۔ مولا کون سی نشانی ہے؟ کہ جب مجھ حسین کو سلام کرو اگر نہ چاہتے ہوئے تیری آنکھوں سے آنسو آ جائیں۔ ایک مرتبہ بندہ چاہ کر روتا ہے، ایک مرتبہ نہ چاہ کے، دل جب اندر سے ٹوٹ جاتا ہے تو آنسو پھٹک پھٹک کے آنکھوں سے نکلتے ہیں۔ فرمایا جب یہ آنسو تمہاری آنکھوں میں آئے تو یہ مت سمجھنا یہ تمہارے آنسو ہیں، حسین نے تیرے سلام کا جواب بھیجا ہے۔ دلوں کو کربلا کی طرف روانہ کریں، کاظمین کی طرف روانہ کریں۔ میری عادت ہے میں مصائب کو سلام امام حسین سے شروع کرتا ہوں تاکہ کم از کم ثواب زیارت حسین لے کر فرش عزا سے اٹھائے جائیں۔ جن کو سلام آتا ہے میرے ساتھ پڑھیں، جن کو نہیں آتا نام حسین کو میرے ساتھ دہرائیں۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن حسین کی صدا بلند ہو وعلی اولاد الحسین وعلی سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب میرا سلام ہو زینب کی لٹی ہوئی چادر پہ فرمایا ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں جب بیٹے کے
लाश रोती है। फरमाया मोमिन तू रोता है, तुझे कोई तमाचा मारने वाला नहीं। तू रोता है, तुझे कोई दादिया न मारने वाला नहीं। लेकिन जब ज़ैनब हुसैन पर रोती थी, यजीद तालिया ने मारता था। आपने जिंदगी में बड़े ज़ाकिरों से मसाइब सुने होंगे, बड़े आलिमों से मसाइब सुने होंगे, लेकिन उलमा फरमाते हैं अगर इमाम ज़माना के साथ रोना चाहते हो, अगर फर्जंद ज़हरा के साथ रोना चाहते हो, फरमाया अंधेरी रातों में ज़ियारत नाहिया पढ़ा करो। ये किसी आम नोहे खां का नोहा नहीं, ये फर्जंद ज़हरा का नोहा। अब जो मैं पढ़ूंगा वो मेरे जुमले नहीं, इमाम ज़माना के जुमले में। रोने के लिए एक जुमला भी काफ़ी होता है। सुनेंगे अपने जद के मसाइब कैसे बयां करते हैं। फरमाया मेरा सलाम हो उन नन्हे से रुखसारों पे, मेरे मौला ने नाम नहीं लिया, ये रुखसार किसके रुखसार? क्या ये अली असगर के रुखसार है? क्या ये कासिम के रुखसार है? जवाब मेरे मौला ने खुद दे दिया। फरमाया मेरा सलाम नन्हे से रुखसारों पे, ओ जिनका रंग बदलता रहा, ये नहीं का रंग बदल गया बल्कि बदलता रहा। कभी तमाचों ने रंग नीला किया, कभी शिवर के तमाचों ने रंग काला किया। हर इमाम बड़ा मजलूम है। मेरे सातवें इमाम को जहर दी गई। जालिम ने सिर्फ जहर नहीं दी, रिवायत के जुमले जब इस यहूदी ने जहर दी, मौला का बदन तड़पने लगा। जालिम ताजिया ने भी मारता था। इमाम मूसा कालिम फरियाद करते थे, आए मेरा गरीब हुसैन। जिसके 25 बेटे हो उसका जनाजा मजदूरों ने उठाया, लेकिन एक जुमला इमाम मूसा कादिम को कहूँगा। मौला आप जिंदान में थे, जिंदान बड़ा सख्त है, लेकिन मौला बड़े खुश नसीब हो, जिंदान में बहन साथ नहीं थे। मौला जब जहर दिया जा रहा था, कोई 4 साला बेटी तो नहीं थे। लेकिन हाय गुरबत हुसैन, मेरा सलाम हो उन रुखसारों पे जिनका रंग तमाचों ने बदल दिया। एक हदीस वक्त बहुत अज़मत को तमाम करूं। रसूल खुदा फरमाते हैं, सही बुखारी की हदीस है, मुसलमानों कभी हैवान को भी मुंह पे न मारा करो।
کبھی حیوان کے چہرے پہ نہ مارا کرو. روایت کے جملے ہیں، ایک بغداد کا زندہ، ایک شام کا زندہ، 4 سالہ بچی ہے، بچی کی گود میں بابا کا کٹا ہوا سر آیا، سر کو سینے سے لگایا، رو کے کہنے لگی میرے غریب الوطن بابا، او میرے 3 دن کے پیاسے بابا، بابا ذرا آنکھیں کھولو، ذرا میرے زخمی رخسار دیکھو، ذرا میرے زخمی کان دیکھو. اگلے جملے نے حسین کا کلیجہ ہلا دیا. بابا ذرا آنکھیں کھولو، ذرا میرے زخمی رخسار دیکھو.